سورہ نور کی آیت نمبر 19، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے لیے عذاب دردناک کی دنیا اور آخرت میں وعید سنا رہے ہیں جو بے حیائی کو پھیلنے کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے۔ اندازہ لگائے اس آدمی کا عذاب کتنا ہوگا کہ جو خود براہ راست بے حیائی میں ملوث ہے، اور جو بندہ بے حیائی کو پھیلا رہا ہے، گویا کہ 3 کیٹیگریاں ہو گئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو بے حیائی پھیلا تو نہیں رہا ہے لیکن پھیلانے کو اچھا سمجھتا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جو بے حیائی کو پھیلا رہا ہے۔ تیسرا وہ ہے کہ جو بے حیائی کر رہا ہے۔ تو یہ جو سب سے آخری درجہ ہے، جو بے حیائی کر بھی نہیں رہا ہے، پھیلا بھی نہیں رہا ہے، لیکن معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے اور یہ چاہتا بھی ہے کہ اس طرح کی بے حیائی مزید پھیلے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اور جو براہ راست بے حیائی میں ملوث ہے، بے حیائی اس کی جو ضد ہے وہ حیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان یہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ ایمان ہے تو حیا ہے، حیا ہے تو ایمان ہے۔ جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا ساتھ میں چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے حیائی کا لازم یہ ہے کہ بندے سے ایمان چلا جاتا ہے اور وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اتنی بڑی وعید ہے بے حیائی میں کہ جس بندے میں حیا نہ ہو اس بندے میں ایمان نہیں رہتا۔ بخاری کی روایت ہے، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں لے کے جاتی ہے، اور بے حیائی یہ بد اخلاقی ہے اور بد اخلاقی یہ جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ ایک اور روایت مشہور، آپ سب حضرات نے وہ روایت سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 اور کچھ شعبے ہیں، ایمان کے کچھ اور 70 حصے ہیں، اجزاء ہے، جس میں ایمان کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ، سب سے جو اعلیٰ ایمان کا جز ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ، توحید ہے، رب تبارک و تعالی کی ربوبیت کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ، وادناہا، اور جو سب سے ادنا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ کانٹا پڑا ہوا ہے، ہٹا دیا، کوئی گڑھا نظر آیا اس کو ایک بیلچہ مٹی کا ڈال دیا، بند کر دیا، کوئی شاخ ایسی ہے کہ جو نیچے کو جھکی ہوئی ہے اور بندے کو لگ رہا ہے کہ بھئی اگر کوئی ادھر سے گزرے تو آنکھ میں لگ سکتا ہے، اس شاخ کو کاٹ دیا، یہ اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ سب سے ادنا ہے۔
اور پھر آگے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ اب یہ حیا ہے کیا اور بے حیائی کیا ہے؟ حیا انسان کے اندر وہ صفت ہے کہ جس صفت کی وجہ سے بندہ رب کی فرمانبرداری اور رب کی اطاعت کی اس کو توفیق مل جائے۔ رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کا جو ضمیر ہے وہ اس کو ملامت کر رہا ہو، اس کا جو نفس ہے وہ اس کو کہہ رہا ہو کہ نہیں یہ تمہارا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ ہم نے معاشرے میں بے حیائی کو بولڈنس کا نام دے کر پروموٹ کیا ہے کہ بھائی فلاں آدمی بولڈ ہے۔ آسان الفاظ میں جو بندہ منہ پٹ ہو، دوسرے کی عزت کا اس کو خیال نہ ہو، دوسرے کی عزت کا اس کو پاس نہ ہو، بڑے چھوٹے کی اس کو تمیز نہ ہو، بات کرنے کا سلیقہ نہ ہو، اخلاق نام کی اس کے اندر کوئی چیز نہ ہو، ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا کامیاب ہے، حالانکہ یہ کامیاب نہیں ہے، یہ بے حیا ہے، اس میں حیا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شمائل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہے، آپ ساری روایات اٹھا لیں، آپ کے حلیے میں کسی ایسے صحابی سے روایت آپ کو نہیں ملے گی کہ جو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں زیادہ اٹھتا بیٹھتا ہو، جو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا زیادہ تعلق ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حیا کی وجہ سے جو اکابر صحابہ تھے، بڑے صحابہ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ جتنے بھی شمائل کی روایات ہے کہ آپ کی ناک مبارک ایسی ہے، آپ کی آنکھ مبارک ایسے، اور آپ کا سر مبارک، آپ کی انگلیاں مبارک، آپ کے ہاتھ مبارک، آپ کا جسم مبارک، یہ آپ سارے دیکھ لیں، یا تو صحابی وہ ہے جو کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، یا وہ صحابی ہے کہ جو صغیر ہے یعنی چھوٹی عمر کا ہے۔ بڑی عمر کے صحابی نے آنکھ بھر کے بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یعنی موازنے کے طور پر نہیں دیکھا۔ یہ حیا کی وجہ سے، یہ حیا ہے۔ آج ہم نے معاشرے میں ترقی کے نام پر، عروج کے نام پر بے حیائی کو فروغ دیا ہے، یہاں تک کہ ایسے کام، ایسی چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہے کہ جو ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے، ہماری تمدن کا حصہ نہیں ہے، اسلام کا تو ہے ہی نہیں، لیکن ہماری جو ملکی تہذیب ہے اس ملکی تہذیب کے بھی خلاف۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر کو چھوڑ کے آپ ہجرت کر کے گئے ہیں، تو وہاں پر جب آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے تو دیکھا سامنے دو بچیاں نظر آ رہی ہے، جو ایک سائیڈ پہ کھڑی ہے آنکھیں نیچے کر کے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑتی ہے کہ بھئی یہ بچیاں، آپ علیہ السلام ان کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟
تو انہوں نے اپنا مسئلہ بتا دیا کہ بھئی ہمارے والد بوڑھے ہیں اور عمر کے اس حصے میں ہے کہ جو باہر آ نہیں سکتے ہیں، مجبوراً ہمیں گھر سے باہر آنا پڑ رہا ہے، ہم نے یہاں اپنے جانوروں کو اپنے گھر کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اب مردوں کی باری ہے، مرد کر رہے ہوتے ہیں، آخر میں جب مرد سارے چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی باری پر پانی نکال کر اپنے جانوروں کو پانی پلا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا سارا کام کر کے، اور وہ جب چلی گئی، حضرت شعیب علیہ السلام جو ان کے والد ہیں ان کے پاس انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا جاؤ اس نوجوان کو میرے پاس لے آئیے۔ قرآن کریم ان کے آنے کا تذکرہ کر رہا ہے، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ اب آئی دونوں ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب بات کرنے کے لیے ایک گئی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ضرورت کے وقت خواتین کے لیے گھر سے باہر جانے کی اجازت ہے، لیکن جتنے کی ضرورت ہوتی ہے اتنی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آئی دونوں باہر ہے، لیکن جب بات کرنے کی باری آئی ایک بات کر سکتی ہے، لہذا ایک گئی ہے، دوسری قریب نہیں گئی۔ لیکن قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے، تمشی علی استحیاء، وہ حیا کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی ہے، اور قالت، کہا کہ ان ابی یدعوک، کہ میرے والد آپ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے حیا کا تذکرہ کر کے امت مسلمہ کی بچیوں کو پیغام دیا کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور اگر ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلنا بھی ہو تو شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا، ان کو اپنا آئیڈیل بنا لو اور ان کو اپنی زندگی کا معیار بنا لو، اور انہی کے طریقے پر ضرورت کے وقت نکلو صحیح، لیکن جتنی ضرورت ہو اتنا نکلو، اور پھر حیا کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ نہیں۔ یورپ کو فالو کرنا نہیں، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو، آپ کے ازواج مطہرات کی زندگی کو دیکھ لو۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو نگاہ پست رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر خواتین کے لیے بالکل گھر سے باہر آنے کی اجازت نہ ہوتی، ضرورت کے وقت بھی نہ ہوتی، تو مردوں کو نہ کہا جاتا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، خواتین نکلے گی، ضرورت کے لیے نکلے گی، ان اپنی ضروریات کے لیے ان کو گھر سے باہر آنا پڑے گا، لیکن مردوں کو حکم دیا گیا مؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ ایمان والوں کو کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومنات سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں پست رکھے، آنکھوں سے چار نہ ہو، آنکھیں کسی غیر مرد پر نہ پڑے۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آنکھوں کا زنا کسی غیر محرم کو دیکھنا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ ہاتھوں کا زنا کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانا ہے، کسی غیر محرم کو چھونا ہے۔ گویا کہ ہاتھ کا بھی زنا ہے، آنکھ کا بھی زنا ہے، منہ کا بھی زنا ہے۔ جیسے بڑے زنا سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح اس چھوٹے زنا سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی کی نظر پڑتی ہے کسی پر تو نظر ہٹا دینی چاہیے۔ اچانک کی نظر شریعت نے معاف فرما دی ہے، لیکن باقاعدہ کسی کو جان بوجھ کر اپنے اختیار کے ساتھ دیکھنا یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اور اسی سے معاشرے میں حیا آئے گی، اسی سے معاشرے میں ایمان آئے گا۔ اس وقت جیسے جیسے بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے، لوگوں کے اندر سے ایمان، اللہ کے نام پر جو آج کل لوگوں کو غیرت نہیں آ رہی ہے، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر جو لوگوں میں غیرت نہیں آ رہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت پر
جو لوگوں کے دلوں میں غیرت نہیں آ رہی ہے، لوگوں میں غیرت نہیں پیدا ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ بے حیائی جنب پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے ایمان نکل رہا ہے۔ ورنہ تو ایمان ہو، حضرت حبیب کی طرح بندہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جملہ تک نہ کہے، یہ تک کہنا گوارا نہیں کیا کہ میری جگہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائے اور میری جان بچ جائے، یہ کہہ دو تمہاری جان چھوڑ دے گا۔ انہوں نے کہا میں یہ بھی نہیں کہوں گا۔ یہ حیا ہے، یہ غیرت ہے۔ امت مسلمہ جو آج کٹ رہی ہے، آج مر رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ بے حیائی ہے۔ اس وقت معاشرے میں جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ کے پروڈکٹس ہیں، آپ کے جتنے بھی بکنے والی چیزیں ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، خواتین کے نام پہ ان کو بیچا جا رہا ہے، بے حیائی کو پروموٹ کر کے ان کو بیچا جا رہا ہے۔ جس میں جتنی زیادہ بے حیائی ہو، معاشرے میں وہ چیز زیادہ بک رہی ہے، وہ زیادہ خریدی جا رہی ہے، اور جہاں حیا ہو، صاف ستھری چیز کو معاشرے میں لینے کو کوئی تیار ہی نہیں۔ آپ قرآن کا درس شروع کریں، کوئی بندہ قرآن کے درس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ حدیث کا درس شروع کریں، کوئی بندہ حدیث کا درس بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی بندہ قرآن پڑھنے کو تیار نہیں ہے، قرآن سمجھنے کو تیار نہیں ہے، حدیث پڑھنے کو تیار نہیں ہے، حدیث سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی ڈوم کو کھڑا کر دو تو سارا معاشرہ ایک ہی دم میں اکٹھا ہو جائے گا، اور اس کو لوگ دیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی، لائک بھی کریں گے، خوش بھی ہوں گے۔ لیکن نہ قرآن سننے کو، حدیث سننے کو، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے تو پھر اس پر عمل بھی کرنا ہوگا، اور عملی زندگی ہم اس کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے۔ معاشرتی طور پر ہم انحطاط کے شکار ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ بے حیائی ہے، اور بے حیائی کو فروغ ہے، حیا کی کمی ہے۔ آج بھی اگر معاشرے میں حیا آ جائے، بے حیائی ختم ہو جائے، تو بہت ساری چیزیں ہماری معاشرے میں درست ہو، اور معاشرہ درست نہج پر، اسلامی راہ پر گامزن ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔